آپ کی زندگی کے کہانی کیا کیسے سوچا, اس طرف کیسے آئیں, کیا اسٹرگلز بیئر کرنی پڑی؟ راحیل ایسے ہی تو نہیں بن گئی نا. اتنی دفعہ آپ لوگ سن چکے ہیں میری کہانی. بچپن سے بتائیے. بچپن سے بتاؤں؟ اچھا بچپن سے اگر کہوں تو لائک میں تو شہزادیوں کی طرح رہی ہوں, اور گھر میں بھی, خاندان میں بھی, اسکول میں بھی, کالج میں بھی, لائک مجھے پرنسس ہی کہا جاتا تھا. اچھا. کالج لائف تک مجھے ہمیشہ پرنسس ہی کہا جاتا. ایسے ایسی کیا تھی آپ میں چیز جو سب؟ ایسی کیا تھی, شاید میرا ایٹیٹیوڈ تھا. اچھا. اور میں خرچیلی بہت تھی, کھلے ہاتھ کی بہت تھی. مطلب اگر کسی کو کچھ ہے وہ آتے میرے ہاتھ میں پاکٹ میں ڈالا اور پیسے نکال کے لے گئے. کسی کو کچھ چاہیے کھانے پینے میں, دینے دلانے والی بہت ہی, مطلب دوستوں پہ خرچ کرنا. ان کو پتا ہے کہ یہ بس اس سے اللہ کی پتہ نہیں کہا کس کی بیٹی ہے, مطلب دونوں ہاتھ سے لٹاتی رہتی ہے. تو وہ اسکول میں بھی, کالج میں بھی, اور شاید میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ اسکول لائف سے ہی میں ان تقریباً 10 to 15 لڑکیوں میں ہوتی تھی جو کہ ہمیشہ پرائم منسٹرز کو جو ڈفرینٹ کنٹریز کے آتے ہیں ان کو ویلکم کرنے ایئرپورٹ جاتی تھی. تو اسکول میں 6 کلاس سے 9 تک یہ رہا تھا. پھر کالج میں بھی جو بھی اگر مین جو خاص ایونٹ ہوتا تھا تو اس میں سب سے آگے میں آگے. اور نخرا بہت تھا میرا, بہت زیادہ نخرا تھا, جو شادی کے بعد ختم ہوا. سارے کسبل نکل گئے. اس لیے کہ میں کچھ کرتی ہی نہیں تھی. کیا نخرا تھا؟ گھر کا کام نہیں کرنا؟ کچھ نہیں, بہت چیزوں میں, مطلب ہر کسی سے بات, مطلب یہ حال تھا. اگر آپ میری فرینڈ سے ملے تو وہ کہتے تھے کہ اگر میں کالج کے گیٹ سے, گرلس کالج میں پڑھی تھی, میں کالج کے گیٹ سے, اور بالکل اینڈ میں کینٹین ہوتی تھی, صرف لڑکیاں مجھ سے ہاتھ ملانے کے لیے, مجھے نہیں پتا کیا تھا لیکن, اور چھٹی کے وقت جو ہے یا صبح آتے وقت لڑکیاں میرے لیے گلدار, مطلب لائک پھولوں کا بکے بنا کے کھڑی ہوتی تھی. اور یہ اللہ کی طرف سے تھا, مطلب مجھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا. اور کتنے لوگوں نے, لڑکیوں نے صرف اتنی, میرے پاس پوری ڈائریز موجود جس پہ غزلیں لکھی ہوئی تھی, پوئمز, نظمیں لکھی گئی تھی. میرے بال بہت لمبے تھے, لڑکیوں کو میں اچھی, سب کو اچھی لگتی تھی شاید, تو میں حیران ہوتی, تو اس پہ میرا دماغ اور خراب ہوتا تھا کہ میں تو پتہ نہیں کیا چیز ہوں. تو اس وجہ سے, اور گھر میں بھی یہ کہ اگر ذرا سا جسے کہتے ہیں ناخن بھی ٹوٹ جائے تو مجھے تو بیڈ پہ بٹھا دیا جاتا تھا کہ بھائی ڈاکٹرز کی لائن لگ گئی ہے, چھالا ہو گیا, تو مجھ سے زیادہ اماں ابا رو رہے ہیں. اچھا ہماری امی بڑی تھوڑا سا کام میں سخت تھی, تو وہ بہت سختی کرتی تھی, کام آنا چاہیے. ہم بہنیں کہتے تھے ستیلی مائیں ہماری, کہ انہوں نے کہا نہیں کام گھر میں تمہیں لوگوں نے کرنا, گھر کے کام جو گھر کے کھانا پکانا کچھ بھی ہو کام آنا چاہیے. تینوں بہنوں کو انہوں نے سکھایا, تو ہم تینوں بیٹھ کے کہتے تھے یہ اماں ستیلی ہے ہماری. انہوں نے, لیکن بہرحال اللہ کا شکر ہے انہوں نے بہت ہر چیز سکھا کے, مطلب سلیقہ شعر بنا. بالکل ہر چیز, مطلب آج میں تو تھوڑی سی کام چور ہو گئی ہوں, یہ لاڈ زیادہ ملے مجھے. اچھا بہنیں بھی, جب تک میری شادی نہیں ہوئی تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ چلو ویسے تو میڈز ہوتی ہیں, میں نے کبھی اپنا کوئی جسے کہتے ہیں ساکس تک نہیں دھوئی کبھی. مجھے نہیں پتا میرا کام کون کرتا تھا, بہنیں ہیں, امی تو کرتی, صرف کھانے کی سختی پٹائی ہوتی تھی, کھانا بنانا ہے, باقی میں نے کبھی کچھ نہیں کیا. تو میری بہنیں کہتی تھی اس کو تو ہم نے بنایا خود ہی پھوڑ پھسارا. تو وہ کبھی کسی نے مجھے, آپ کا کیا نمبر تھا بہنوں میں؟ میں سب سے بڑی تھی. سب سے بڑی. سب سے بڑے بھائی تھے, پھر میں تھی, پھر 2 چھوٹی بہنیں, سب کچھ وہی کرتی تھی. میں نے بس کھانا بنا لیا, بہت احسان کر دیا. اور پھر وہ ساری کزنس میں بھی, رشتے داروں میں, مطلب اتنا زیادہ لاڈ ملا. رشتہ آیا کیسے, کس طرح شادی؟ اچھا پڑوس میں شادی ہوئی تھی. اچھا پڑوس میں شادی. اور ظاہر سی بات ہے میں ہر جگہ ہی کی لاڈلی تھی, بہت ہی لاڈلی سب کچھ. لیکن بہرحال وہ بعد میں جو ایشوز وغیرہ ہوئے, مسئلہ ہوا, لیکن میرے لاز, مطلب میری نندیں, میری ساس ماشاءاللہ بہت اچھی تھی, میری ساس سے بہت اچھی دوستی تھی. اور بہرحال وہ بہت, آپ کی پسند کی شادی تھی یا گھر والوں کی؟ نہیں گھر والوں کی. پسند کی تو نہیں کر سکتی تھی میں, اس لیے کہ وہ بچپن سے ایک ذہن میں تھا, اور وہ جتنے میرے رشتے آتے سارے گلی سے ہی آتے تھے. تو میں نے کہا امی میری قسمت میں کیا پڑوس ہی رہ گیا. تو کہنی بس یہیں سے, تو وہ اتفاق سے شادی بھی پڑوس میں ہوئی. اور شادی ہو کے برابر چلی گئی آپ؟ اگلی گلی میں. اگلی گلی میں قریب. اور بس پھر بہرحال وہ کچھ ہوتے نا ایک دم سے, جس سے بہت زیادہ کچھ دیکھا ہوتا ہے, بہت لاڈ اٹھائے ہوتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں تو سائیکل, یہ ساری چیز نصیب کی بات ہوتی ہے. کہتے ہیں نا جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو دعا سب سے پہلے یہ دی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کا نصیب اچھا کرے. تو وہ بہت سارے لوگ ججمنٹل ہو جاتے ہیں, لیکن مطلب ایک طرح سے یہ ہے کہ کسی لڑکی کا نصیب اچھا ہوتا ہے, اور کوئی اپنے ابا اماں کے گھر میں ہی پوری پرنسس والی زندگی گزارتی ہے, اور کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر جو آگے کی باقی کی زندگی ہے وہ ایک فیز زندگی کا, وہ اسٹرگل میں, محنت میں, جدوجہد میں, بہت زیادہ. لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں کہا جاتا ہے روپ کی روئے کرم کی کھائے. تو بہرحال وہ اتنا برا سسرال میں نہیں تھا, لیکن وہ کہتے ہیں کسی ایک کا دماغ ہوتا ہے, تو وہ جتنی عیاشی میں نے کی تھی
وہ ساری جو ہے یوں برابر ہوئی. ہاں. اور اس کے بعد جسے کہتے ہیں کہ زندگی میں مشکل کسے کہتے ہیں, ٹف ٹائم کیا ہوتا ہے, وہ ہاں. پھر آہستہ, شروع میں تو نہیں بٹ پھر آہستہ آہستہ جب میں الگ ہوئی, بچے بھی ہو گئے تھے, 3 بچے ہو گئے تھے, تو اس طرح سے اندازہ کر لے کہ شاید یہ بات میں نے کبھی کسی سے کی نہیں ہے کہ یہ حال میں نے یہ وقت بھی گزارا کہ رہتی میں ڈیفینس میں تھی. یہ وقت بھی تھا کہ میں مطلب ہمارے گھر کی جو ردی ہوتی تھی وہ بیچ کے گھر میں کھانا بنتا تھا. وہ وقت بھی ہم نے دیکھا, مطلب میں نے دیکھا. تبھی میرے بچے ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں اس معاملے میں, لیکن اللہ نے وہ وقت بھی نکالا. ڈیفینس میں کرائے پر رہتی نہیں, اپنا ہی گھر تھا, اپنا ہی تھا, بس لیکن وہ مزاج جو ساتھ ہی اپنا ہوتا ہے, اس کا مزاج ہوتا ہے کہ مطلب ہر آدمی کا ایک دماغ ہوتا ہے. تو وہ باقی فیملی تو بہت اچھی تھی, لیکن اس میں سے جو ایک سب سے مشکل جو چیز تھی وہ میرے حصے میں آئی تھی. تو اس کی وجہ ہر سے گھر میں ایک پیس ہوتا ہے نا, اکلوتا خاندان اچھا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے. بہترین لوگ جسے کہتے ہیں, بہترین لوگ ہر لحاظ سے. آج تک سب لوگوں سے, پورے خاندان سے میرا ملنا ملانا ہے, سب لوگ میرے پاس آتے ہیں, ملتے, لیکن وہ ایک ہی انسان تھا جو سب سے خاندان کا مشکل تھا, وہ میرے لیے تھا. تو بہرحال وہ پڑوس میں رہنے کے باوجود بھی آپ کو پتہ نہیں تھا کہ مشکل کچھ انسان کے چیزیں پلے بعد میں بن رہی کھلتی ہیں, ہاں, کچھ چیزیں بعد میں کھلتی ہیں. یہ تو ہے. اچھا, کچھ ہوتا ہے ڈبہ کچھ اور ہوتا ہے, اندر پیکٹ پتہ نہیں چلتا. اچھا میرا دماغ میں یہ تھا کہ میری شروع سے, جیسے ابھی بلقیس نے کہا, میری عادت کیا تھی, مجھے یہ تھا کہ میں جو چاہوں گی نا الحمدللہ وہ اچھا ابھی تک الحمدللہ ہو جاتا ہے. میں کہتی کیا ہوا, کتنا مشکل ہے, صحیح ہو جائے گا, کر لوں گی. وہ کرنا بس یہیں پہ فیل ہو گئی میں. تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کیا آپ کے اوپر جو پریشر ڈلے تھے کیا تھا, آپ کھانا وانا پکانا تو آپ کو سب نہیں, مطلب سسرال میں مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی. جب میں الگ ہوئی, ایکچولی کھانا پکانے کا مسئلہ نہیں تھا, کام کا مسئلہ نہیں تھا. میں بڑی مطلب امی نے کبھی ایسا نہیں کہ مجھے کام نہ تھا, ہر طرح کا کام آتا تھا. میں سلائی بھی کرتی تھی, میں کروشیا بھی ایکسپرٹ تھی, کڑھائی, ہر چیز میری اماں نے سکھائی تھی, چاہے وہ ڈانٹ ڈانٹ کے مار مار کے سکھائی, سکھائی اماں نے سب کچھ تھی, کہ آنا سب کچھ ہے. کرتی میں کچھ نہیں تھی, لیکن آتا سب تھا. ایک ہوتا ہے کہ جو مینٹل ٹارچر اور ایک فزیکل ٹارچر جو ہوتا ہے نا, وہ بہت تھا. مثال دے سکتی ہیں آپ مینٹل ٹارچر کی؟ بہت ساری عورتیں ریلیٹ کر سکتی ہیں اس چیز سے کہ پھر اس سے کیسے نکلا جائے, کیا کیا جائے, کہ زندگی وہیں برباد کر دی جائے, کیا کس طرح فائٹ کیا جائے, کیسے صحیح کیا جائے. مطلب ہمیں نا لوگ دیکھتے ہیں تو ہم کبھی کبھار ہماری کسی بات سے شاید کسی دوسرے کی زندگی سنور سکتے ہیں. بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں, مطلب جیسے میری بچیوں کے سسرال والے بھی دیکھ رہے ہیں, میں سمجھے مطلب وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, عجیب سا لگتا ہے. بہرحال ہوتا یہ تھا کہ میں آپ کو بتاؤں, مینٹل ٹارچر, جیسے میں نے کہا کہ میں بہت زیادہ لاڈ میں پلی, بہت زیادہ, مطلب بہت کم لوگوں کو اتنا لاڈ ملتا ہے. اور اس میں یہ تھا کہ آپ کو پہلے دن فرسٹ ہی رات, جس دن آپ کی شادی ہوتی ہے, اس دن آپ کو بہت ٹف جملوں سے گزرنا پڑے. میں تو ایک اپنے گھر کی شہزادی تھی, تو زندگی میں نے ایسے گزاری. میں تو پہلے ایک دم ہکا بکا ہی ہوا کیا ایک دم سے, خیر کوئی بات نہیں. دوسرا تیسرا دن پٹائی شروع ہو گئی تھی چھوٹی چھوٹی باتوں میں. اچھا میں تو سنتی ہی نہیں تھی کسی کی, حضرت میرا مزاج ہی دوسرا تھا کہ میں تو بس جو بات ہے منہ پہ کرنی اور صحیح کرنی ہے. اب اس پہ جو پٹائی شروع ہو تو اس کو پھر اپنے گھر والوں کو کیسے بتاؤں, انہوں نے تو ہاتھوں پہ رکھا تھا مجھے, تو وہ میں چھپاتی بھی تھی, بتاتی بھی نہیں تھی. اور اس میں ہی مطلب اتنا, چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, اس کو جیسے کہ کس طرح سمجھاؤں آپ کو, کہ کسی بھی بات پہ آپ کو کوئی چھوٹی سی بات لے کے آپ کو مینٹل ٹارچر کی کوئی بات لے کے آپ کو کچھ سناتے رہے کہ تمہارے پاس یہ نہیں ہے, تم اس قابل نہیں ہو, تمہارے اندر یہ چیز کی کمی ہے, یا کسی نہ کسی سے آپ کا کمپیریزن ہوتا رہے. اب مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یار میں اتنی اچھی کہ دنیا میرے لیے پیچھے لگی رہتی ہے, میں اپنی خامی کہاں سے نکالوں, اس کو صحیح کیسے کروں. اچھا ہوتے ہوتے یہ ہوا تو شاید حیرت ہوگی کہ میں بالکل گمسم ہو گئی تھی, مطلب میں نے بات چیت کرنا چھوڑ دی تھی. اور ایسی ہو گئی تھی میں کہ شاید لوگوں کو ہنسی بھی آئے گی اور ان کو شاید یقین بھی نہیں آئے گا. میں بیٹھی بھی نا, بلیڈ سے اپنے ہاتھوں پہ یوں لائنیں مارنا, انہیں نفسیاتی میں تو پاگل ہو جاتے تھے. ایک بیٹی ہوئی, پھر بیٹا ہوا, جب تیسری بیٹی ہوئی تو پھر تھوڑا سا میں اکثر آپ سے کہتی ہوں, آپ نے سنا ہوگا کہ مجھے چلنا اور مجھے بولنا دوبارہ میرے بچوں نے سکھایا. میں بات ہی نہیں کرتی تھی کسی سے, کہ میں جب بولوں گی کچھ ہوگا غلط, تم نے غلط کیا. پھر ڈفرینٹ شوق تھے کام کے, تو ان میں بھی کہ میں 24 گھنٹے, مطلب 20 گھنٹے میں شاید 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے تو میں صرف کام کرتی تھی کہ یہ کیمیکلز بنانے ہیں یا دوسری چیزیں کرنی ہے, پانی اٹھانا ہے, وزن اٹھانا ہے. اور اگر کسی چیز پہ غصہ آ گیا تو کہیں مطلب پوری فیملی گئی ہوئی ہے تو میں 8-8 گھنٹے گاڑی میں روڈ پہ بیٹھی رہتی تھی.